إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی توفیق سے نوازے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ جن کے سیکھنے میں اپنے قیمتی وقت کا لگانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس سعادت کے شرف سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ درس حدیث میں ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی پہلی حدیث کو آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلی حدیث کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے متعلق مختصر گفتگو کل کے درس میں کی گئی تھی۔ آج ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کے مردار بھی حلال ہیں۔ اصل میں اس حدیث کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم سمندری سفر کرتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں اور ہمارے پاس میٹھا پانی تھوڑا ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا میٹھا پانی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اگر ہم اس میٹھے پانی سے وضو کریں تو وہ پانی ہمارے لیے ناکافی ہوگا اور پھر ہم کو آگے پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑے گی، پیاس کو جھیلنا پڑے گا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کے مردار بھی حلال ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی جواب دے سکتے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں، آپ کہہ سکتے تھے ہاں وضو کرو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، جب ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں، آپ نے کہا ہاں کرو۔ پھر پوچھا گیا بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں، آپ نے کہا ہاں چاہو تو کرو، نہ چاہو تو مت کرو، لیکن اونٹ کے بارے میں آپ نے کہا ہاں کرو، تو وہاں صرف ہاں کہہ دیا، لیکن یہاں صرف ہاں نہیں کہا۔ ہاں کہنے سے مسئلہ واضح ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے شفیق اور مہربان تھے اور ان کی حاجات اور ضروریات کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب انہیں پانی کا مزہ بدلنے کی وجہ سے پانی کی طہارت کے سلسلے میں شک ہو گیا کہ ہمارے پاس میٹھا پانی ہے،
ہماری بستی میں جہاں ہم رہتے ہیں سمندر سے باہر میٹھا پانی ہوتا ہے، ہم اس سے وضو اور غسل کرتے ہیں اور اسے پیتے ہیں۔ سمندر کا پانی تو نمکین ہو گیا، اس کا مزہ بدلا ہوا ہے، تو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ تو جسے مزہ بدلنے کی وجہ سے پانی کی طہارت کے بارے میں شک ہو گیا کہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مزید مسئلہ بھی بتا دیا جس کی انہیں ضرورت پڑتی، اور خود اس میں ایسا جامع لفظ استعمال کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات سے نوازا تھا، ایسا جامع لفظ استعمال کر دیا کہ سمندری سارے مسائل اس کے اندر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، یعنی اولاً یہ سمجھ لیں کہ وہ نجس نہیں ہے کہ اگر تمہارے کپڑے پہ لگ جائے، تمہارے برتنوں پہ لگ جائے، تمہارے سجادہ پہ لگ جائے، کہیں لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے، اور نہ صرف پاک ہے بلکہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، تو وہ نجس نہیں ہے، اس سے پاکی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے پاکی لی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے اسے طہور فرمایا کہ وہ پاک کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی پانی کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کہا، بلکہ پورا مسئلہ اور بلکہ کچھ زیادہ بھی بیان کر دیا۔ یہ آپ کی امت کی خیر خواہی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے سوچا کہ جب یہ پانی کا مزہ بدلنے کی وجہ سے اس کے بارے میں شک میں پڑ گئے، تو کہیں یہ مچھلیوں کو جب اس پہ دیکھیں کہ مری ہوئی مچھلی سمندر پہ تیر رہی ہے تو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو آپ نے کہا وَالْحِلُّ مَيْتَتُ، اگر سمندر کی مری ہوئی مچھلی اس کے پانی پہ تیرتے ہوئے نظر آئے سمندری چیز، تو وہ بھی تمہارے لیے، وہ مردار بھی حلال ہے۔ یہ صرف شکار ہی نہیں کہ شکار حلال ہے، بلکہ اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ تو شکار تو واضح ہو گیا کہ مچھلی کو آپ نے شکار کر لیا زندہ حالت میں، یہ شکار ہے، لیکن اگر مچھلی مر گئی تو قرآن پاک میں فرمایا وَطَعَامُهُ، تو اور سمندر کا کھانا بھی، یعنی مردار جو ہے وہ کھانا ہے، اور جب تک زندہ ہے وہ شکار ہے۔ تو اس لیے دونوں مسئلہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح کر کے اس میں بتا دیا کہ اس کے مردار بھی حلال ہیں۔ یہ صرف مچھلی ہی نہیں بلکہ جو چیز بھی سمندری ہو، یہ نہیں کہ خشکی کی ہو اور جا کے سمندر میں مر جائے تو حلال۔ کوئی بکری جو خشکی کا جانور ہے، بکرا بکری، وہ جا کے سمندر میں گر کے مر جائے تو کہو سمندر کا مردار حلال ہے، اس لیے اس بکری کو اب کھا لو کیونکہ سمندر میں مری ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سمندری جانور اگر ہے جو سمندر میں پیدا ہوتا ہے، سمندر میں رہتا ہے، سمندر میں زندگی گزارتا ہے، اور وہ سمندر ہی میں مر جائے، تو اگر وہ سمندری چیز ہے، سمندری حیوان ہے، تو وہ حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مردار ہو جائے، اپنے آپ میں مر جائے تو بھی وہ حلال ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بہترین انداز اور جواب دینے کا بہترین انداز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی فتویٰ کسی سے پوچھے ایک مسئلے میں، تو اگر مفتی خیر خواہ ہوگا اور اس سے آس پاس کے اور مسائل بتانے کی ضرورت ہوگی اور محسوس کرے گا کہ یہ مسئلہ بھی ساتھ میں بتا دینا چاہیے، تو خیر خواہی میں ایک دو مسائل اور بھی ساتھ میں بتا دے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم حاصل کرنے کے
اور شرعی مسائل جاننے کے بڑے حریص رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے تھے، جس مسئلے میں بھی انہیں شک و شبہ ہوتا تھا تو وہ جا کے پوچھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ شک رہے لیکن اپنے طور پر چپ رہیں اور پوچھیں نہ اور وضاحت نہ چاہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسی بنیاد پر علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے سوالات جو دلوں میں اٹھتے ہیں اور جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی اٹھ سکتے تھے، اور اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس طرح سوال نہیں کیا، اور جیسا بظاہر قرآن پاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھ میں آتا تھا اس کو ویسے ہی قبول کیا، تو قیامت تک اسی ظاہر کو قبول کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں کرید کرنا اور سوال کرنا بدعت قرار پائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے غصے کا ذکر کیا، اپنے ہنسنے کا ذکر کیا، اپنے چہرے کا ذکر کیا، اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، صحابہ کرام نے کبھی نہیں پوچھا کہ ہاتھ کا کیا مطلب ہے، چہرے کا کیا مطلب ہے، ہنسنے کا کیا مطلب ہے، غصے کا کیا مطلب، کبھی نہیں پوچھا۔ اللہ کا غصہ اللہ کی شان کے لائق، اللہ کا ہاتھ اللہ کی شان کے لائق، اللہ کا چہرہ اللہ کی شان کے لائق، اللہ کی خوشی اللہ کی شان کے لائق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں آئی، کبھی صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ اب اگر کوئی آ کے سوال کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے کہ اللہ کی خوشی، خوشی تو انسان خوش ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوگا، یہ تو ایک طاری حالت ہے، یہ تو حادث ہے، یہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے مانیں گے، ہاتھ مانیں گے تو مطلب سینہ ہونا چاہیے، سینہ ہونا چاہیے تو مطلب جسم ہونا چاہیے، جسم تو فنا ہو جائے گا۔ یہ سب لوازم باطلہ ہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ اس طرح کے سوال کی ضرورت ہوتی تو اس طرح کا سوال صحابہ کرام ہم سے پہلے کرتے۔ تو صحابہ کرام نے جب اس طرح کا سوال نہیں کیا تو ہمارے لیے اس طرح کا سوال کرنا باطل ہے، کیونکہ حق کو سمجھنے کے وہ ہم سے زیادہ حریص تھے۔ صحابہ کرام حق کو جاننے میں، حق کو سمجھنے میں، اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرنے کے معاملے میں صحابہ کرام نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ اس لیے جو ظاہر ہے اسی ظاہر کو مانا جائے گا اور اسی ظاہر پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاتھ ہے، ہاں اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ کے چہرہ ہے، ہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ نہیں اور چہرہ نہیں اور اس کی کوئی صورت نہیں، وہ قرآن و حدیث کی خلاف بات کہتے ہیں۔ اللہ کے صورت نہایت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نہایت بہترین صورت ہے، اللہ کا چہرہ بہت حسین ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ یہ سب کیسے ہیں؟ اللہ کی شان کے لائق۔ کیفیت نہیں معلوم، کیونکہ نہ کسی نے اللہ کو دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیفیت بتائی، نہ اللہ کی طرح کوئی ہے۔ اللہ نے اسے بہت واضح طور پر کہہ دیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں۔ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب کوئی کہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، تو کیا اللہ ہماری طرح سنتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ ہماری طرح دیکھتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ کا سننا اللہ کی شان کے لائق، اللہ کا دیکھنا اللہ کی شان کے لائق، اللہ کا آنا جانا اللہ کی شان کے لائق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بولنا اللہ کی شان کے لائق۔ اللہ کے بارے میں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں جو بات بتائی، وہ سب حقیقت کے مطابق ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہی حقیقی ہے جیسا اللہ نے بتایا ہے، اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی تعویل نہیں کرتے، نہ اس میں کوئی کسی قسم کا تحریف کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو سوال نہیں کیا، حالانکہ اس طرح کے سوالات ان کی زندگیوں میں اٹھ سکتے تھے، تو اس طرح کے سوال اب اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس طرح کے سوال اٹھانا بدعت قرار پائے گا، اور اس طرح کے سوالات ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کو اسی کے ظاہر پہ محمول کر کے اسی پر ایمان لایا جائے گا اور صحابہ اور سلف کے طریقے پر چلا جائے گا۔ دوسرا کوئی طریقہ
جو اہل یونان کے فلسفہ سے متاثر ہو کر منطقیوں اور متکلمین کے راستے سے آیا ہے وہ قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا۔ اسی طرح سے اس میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے۔ ہر پانی، جیسا بھی پانی ہو، سمندر کا کسی بھی سمندر کا پانی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اگر کوئی چیز سمندر کے پانی میں مل کر کے اسے نجس کر دیتی ہے، کوئی نجاست سمندر کے پانی میں مل جائے جس کی وجہ سے اس کا مزہ یا اس کا رنگ یا اس کا بو، ان تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جاتا ہے تو ان اوصاف کے بدلنے کی وجہ سے وہ ناپاک قرار پائے گا، ورنہ اور کسی چیز کے ملنے سے اس کی پاکی ختم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کچھ تیل مل گیا اس میں یا پٹرول مل گیا اس پانی میں، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پانی بدل گیا اور یہ خالص نہیں رہ گیا، اس لیے اب اس سے پاکی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ نہیں، هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی یہ پاک کرنے والا ہے اور اس کے بعد بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اگر سوال کرے مفتی سے تو مفتی سوال سے زیادہ جواب دے سکتا ہے، اور اس پر گفتگو ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی سمندری حیوانات ہیں سب کے سب حلال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استثناء نہیں کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کسی حدیث میں کسی قسم کا استثناء ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہر طرح کے سمندری حیوانات جو سمندری ہوں، یہ بات یاد رہے کہ جو بحری ہوں، جو سمندری ہوں، وہ سب کے سب حلال ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اس میں اور ایک اصول آپ کو یاد ہو جائے گا تو وہ بہت ساری جگہوں پر کام آئے گا، وہ آپ اسے سیکھ لیں۔ ہر وہ چیز جو حلال ہے وہ پاک ہے۔ مچھلی حلال ہے، مچھلی پاک ہے۔ مچھلی کسی پانی میں گر جائے، مچھلی کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ مزہ بدل جائے، یا کٹی ہوئی مچھلی آپ پانی میں ڈال دیں، مچھلی کا خون پانی میں مل جائے اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جائے، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو حلال چیز جو ہوتی ہے وہ پاک بھی ہوتی ہے، ہر حلال چیز پاک ہے۔ اس کا الٹا، ہر پاک چیز حلال نہیں ہے، ہر حلال چیز پاک ہے لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہے۔ زہر کھانا حرام ہے لیکن زہر ناپاک بھی ہے، ہاتھ کو لگ جائے تو صابن کو ہاتھ سے دھونا پڑے گا۔ مٹی کھانا حرام ہے، اب اگر وہ ہاتھ کو لگ جائے پاک کرنے والا ہے، ناپاک نہیں ہے۔ تو ہر پاک چیز حلال ہے لیکن ہر حلال چیز پاک ہے، لیکن ہر پاک چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اب لے لیتے ہیں، ہر ناپاک چیز حرام ہے، ہر ناپاک چیز حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اس لیے کہ ناپاکی کس کو کہتے ہیں کہ بدن کو لگ جائے، ظاہری حصے کو، ہمارے چمڑے کو لگ جائے، ہمارے کپڑے کو لگ جائے تو دھونا ضروری ہے، نجاست زائل کرنا ضروری ہے، مٹانا ضروری ہے، صاف کرنا ضروری ہے۔ تو جو ناپاک چیز ہم اپنے باہر کو نہیں لگا سکتے، اپنے کپڑے کو نہیں لگا سکتے، اپنے جسم کو لگا نہیں سکتے، وہ اپنے پیٹ میں کیسے اتار سکتے ہیں، اپنے اندر کیسے لے سکتے ہیں؟ تو ہر وہ چیز جو ناپاک ہے اس کا کھانا پینا حرام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ ناپاک بھی ہو۔ بعض پتے ایسے ہوتے ہیں جس کو کھانے سے نشہ آتا ہے، لیکن کیا وہ پتے کو ہاتھ لگ جائے تو ناپاک ہے؟ نہیں۔
تو یہ قاعدہ اہل علم نے بیان کیا ہے اور اس سے بہت سارے مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ہر ناپاک چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حرام چیزوں کا ذکر کیا قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ناپاک ہیں۔ وہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ کوئی چیز کسی کھانے والے کے لیے حرام نہیں ہے۔ مجھ پر جو اللہ کی وحی آئی ہے اس وحی کے اندر کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں کی گئی ہے سوائے ان چیزوں کے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حرام متعین ہے، حرام گنا ہوا ہے، اور حلال غیر متعین ہے، بے شمار ہے۔ اتنی چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے کہ کوئی چیز کسی کھانے والے کے لیے حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ مردار ہو۔ پہلی چیز مردار، او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس کیونکہ یہ ناپاک ہے، اور جو بھی ناپاک ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ مردار ہو، الا ان یکون میتا، کھانے والے کے لیے مردار حرام ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردے حلال کر دیے گئے۔ حلال کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ حرام کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب میتا کہا تو استثناء نہیں کیا۔ اب کوئی کہے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو گیا، بہت سارے لوگ آ کے کہنے ارے یہ تو ٹکراؤ ہو گیا، قرآن میں کہا اللہ نے مردار ہے تو حرام ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مردار ہے تو حلال ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، سارے مردار حرام ہیں سوائے ان مرداروں کے جسے اللہ کے نبی نے حلال بتایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو۔ یہ سارے قرآن کے لیے عام ہے سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اس کو اگر کوئی ٹکراؤ سمجھتا ہے تو یہ اس کے سمجھ کی غلطی ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ ناپاک ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو ناپاک ہے وہ حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو اس حدیث کے ذریعے سے ہم نے سیکھے، اور ہمارا وقت بھی مکمل ہونے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیں سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامنے ایک سوال نظر آ رہا ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کیا دانت سے ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ ناخن میں گندگی ہوتی ہے اور میل و کچیل ہوتا ہے، اور مسلمان کو طہارت اور صفائی کا حکم دیا گیا ہے، اور ناخن کے کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سنن فطرت کی جو چیزیں ہیں جس میں صفائی کے امور آتے ہیں اس میں سے ایک ناخن ہے، اور اس کی مدت بھی متعین کی گئی ہے۔ تو ناخن کو دانتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ جن کی اس طرح کی عادت، بری عادت پڑ گئی ہو، انہیں اس بری عادت کو چھوڑنا چاہیے، اور منہ میں دانتوں کے تلے دبا کر کے اپنے ناخن نہیں کترنا چاہیے۔ اس بری عادت سے توبہ کرنا چاہیے اور اسے چھوڑنا چاہیے۔
کیا کیا احباب نے لکھے ہیں، بہت سارے احباب اس میں، جن بھائیوں نے السلام علیکم لکھا ہے سب کے لیے اکٹھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں نے اس خیر اور نیکی میں سبقت کی اور شروع ہی میں پہنچے اور برابر اب تک ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، کلیم غوری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر نیکی اور ہر بھلائی اور خیر میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینے والا بنائے۔ اسی طرح سے نظرن خان صاحب سلام لکھا انہوں نے، محمد علی صاحب، انوار الدین خان، انور خان صاحب ماشاءاللہ، شہزاد احمد صاحب اور محمد شمیم صاحب، حسب اللہ انصاری صاحب اور خبیب احمد صاحب، آفتاب توسے صاحب، ابو زین العابدین ماشاءاللہ، ابو رئیس اور نور الہدیٰ صاحب، اور اسی طرح سے ماشاءاللہ یہ ہیں نذران خان، اے آر جمیل صاحب اور نذیر کوثر صاحب، عبدالغفور قیصر صاحب۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ لوگوں کے علم کی محبت کو مزید فراواں کرے، اللہ تعالیٰ اس جذبے میں اور ترقی عطا فرمائے۔ قیوم خان صاحب، اور یہ ایک سوال یہ ہے، شیخ کیا حیض کی حالت میں صبح و شام کے اذکار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، حیض کی حالت میں صبح و شام کے اذکار کر سکتے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ میں لیے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر قرآن پاک کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہو تو ہاتھوں میں دستانہ پہن لینا چاہیے، یا پھر قرآن پاک کو غلاف میں رکھ کر کے پھر اسے چھونا چاہیے، اور ورق پلٹنا ہو تو دستانہ کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے جس میں قرآن پاک کو ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگتا ہو، تو اس طرح سے ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے حیض کی حالت میں ماشاءاللہ۔ اور بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے احباب جو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کمنٹ لکھنے میں حصہ نہیں لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور سب کو عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر آفت سے محفوظ رکھے، اور اپنے وقت کا قیمتی استعمال کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح سے اس حق کو آگے بڑھانے میں، پھیلانے میں، جبکہ دنیا میں چاروں طرف اندھیرے ہیں اور باطل اپنے آپ کو پھیلانے میں، اور شیطان اپنے سارے کارندوں کو لگا رکھا ہے کہ وہ تیزی سے ناحق باتوں کو، خرافات کو، اور آسمانی وحی کے مقابلے میں شیطانی وحی نہایت تیزی سے پھیل رہی ہے اور لوگ بڑی خوشی سے پھیلاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم سب کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ حق پر چلنے والے اور حق سے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ ایسی صورت میں ہم سب کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم آسمانی وحی کو پھیلانے میں جتنی ہم سے محنت ہو سکے، کوشش ہو سکے، وہ ساری محنت اور کوشش بروئے کار لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے نوازے۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی رات کو 9 بجے سے 9:30 بجے کے درمیان، تو ضرور تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تفسیر سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک بھائی کا سوال لکھا، کیا موبائل میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ جن کے موبائلوں میں قرآن مجید نہ ہو انہوں کو قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، تاکہ چلتے پھرتے کہیں بھی سواری میں بیٹھے ہوئے وہ اسے پڑھ سکیں اور سن سکیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، قرآن پاک سے اپنا رشتہ زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہمیں ملا ہے، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں۔ اس احسان کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس انعام اور اس عطا اور اللہ کی اس نوازش کو، اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے دین کو عام کرنے میں اور اللہ کے حکموں پر چلنے میں اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے میں جتنا ہم سے ممکن ہو سکے اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو موبائل کو اور انٹرنیٹ کو
دین کے فروغ کے لیے اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچا کو اور آپ کی حدیثوں کو اور آپ کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو بالکل استعمال کرنا چاہیے، اور جو کچھ اس کے خلاف باتیں کہی جاتی ہیں وہ سب شیطانی وساوس ہیں، ان شیطانی وساوس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔